بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ ہود کا آغاز ہوا ہے۔ اس سورت کے ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کے کشادہ علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ اس پارے کے اندر قرآن کی عظمت کے صورتوں میں سے ایک یہ صورت بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے مختلف مناسبات سے چیلنج پیش کیا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ اس کے مثل لا کر دکھاؤ، تو کبھی 10 صورتوں کے مطالبے سے انہیں حیران کر دیا، تو کبھی کہا ایک ہی صورت لا کر کے دکھاؤ، مگر کسی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی استطاعت نہ ہوئی، جبکہ جو مخاطب تھے جن سے یہ خطاب تھا وہ بلاغت و بیان اور فصاحت کے میدان میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اس پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مباحثہ ہوا، اس کی تفصیل اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ طوفان کا جو واقعہ تھا اس کو بھی مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کے اندر بہت ہی عظیم دروس موجود ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے طویل ترین سیاق قصہ نوح علیہ السلام کا اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کے قصے سے متعلق سب سے طویل ترین جو سیاق ہے وہ اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو مباحثہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو اہل توحید ہیں ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کی محبت تمام محبتوں سے پہلے ہے۔ اگرچہ اللہ کے مقابلے میں، اگرچہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی ہمارا لخت جگر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے آگے ہونی چاہیے۔ اسی قصے کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم ہر وقت مباحثے، حوار اور گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اگرچہ ہم کسی کافر سے گفتگو کیوں نہ کر رہے ہوں۔ چھ جائے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو پائیں جو نافرمانی میں مبتلا ہو، اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نرمی سے پیش آئیں، گفتگو، حوار اور مباحثے کے آداب کو ہم ملحوظ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نرمی اس کے دل میں گھر کر جائے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دے، ہم اس کے ہدایت کے سبب بن جائیں۔ اس پارے کے اندر ہود علیہ السلام کا جو قصہ ذکر ہوا ہے، اس قصے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار بدنی اور روحانی طاقتوں کے حصول کا سبب ہے۔ استغفار سے ہمیں جسمانی اور روحانی یا حسی اور معنوی قوتیں حاصل ہوں گی۔ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ ہود علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، یا ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ہود علیہ السلام قوم نے انہیں جھٹلایا، ان پر تہمت باندھی اور کہا کہ یہ آصف زدہ ہیں، مگر ہود علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پر انہوں نے توکل کیا اور اللہ رب العالمین نے نجات بھی عطا کی۔ اس صورت کے اندر اور بہت سے انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت اللہ کے راستے میں انہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ ہم اس میں اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام کی شفقت کس قدر تھی اپنے اقوام پر، وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اچھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں
پریشانیاں مل رہی ہیں، مگر پھر بھی وہ دعوت کو ترک نہیں کرتے. کس قدر وہ اپنی امتوں پر، اپنے اقوام پر شفیق تھے، کس قدر وہ شفقت کرنے والے تھے، نرمی کرنے والے تھے، کس قدر ان کو ان کی فکر تھی. مگر جو دشمنی کرنے والے ہوں، جو عناد رکھنے والے ہوں، جو نفس پرستی کے دلدل میں کھوئے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کی اہمیت انہیں معلوم نہیں ہوتی. شعیب علیہ السلام کا جو قصہ اس پارے کے اندر موجود ہے، اس میں اسلام کے اقتصادی پہلو کی جانب توجہ بھی واضح کی گئی ہے. شعیب علیہ السلام کے قصے میں اسلام کے اقتصادی پہلو کے جانب توجہ کی وضاحت بھی ہوئی ہے، اور اقتصادی پہلو کے اندر بھی اللہ کے مراقبے کی تعلیم دی گئی ہے. اس پارے کے اندر فرعون کے ساتھ پیش آنے والے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف بھی مختصراً اشارہ کیا گیا ہے. قیامت کے خوفناک مناظر میں سے ایک منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کرتے ہوئے نیک لوگوں کے بدلے کو بھی بیان کیا گیا ہے. سورہ ہود کی آخری آیتوں میں استقامت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ دعوت دین اور اس پر صبر کا حکم بھی دیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ اگر داعی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو وہ آگے نہ بڑھ سکے گا، بلکہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوئی ہے. سورہ یوسف کی ابتدا میں خواب کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ دیکھنے والا کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس میں چھوٹے بچوں کی باتوں پر دھیان دینے کی اہمیت کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے. اس سورت کے ابتدائی آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان کے تئیں حسد کو بیان کیا گیا ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کی آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہے، مگر ثابت قدمی کے باعث نتیجہ انہی کے حق میں ہوا. ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. اس بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، بلکہ قتل کے در پہ آ جائیں. ایسے وقت میں ہمیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے. عزیز مصر کی خاتون کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا واقعہ بھی اس بارے میں ذکر ہوا ہے، اور اس صورتحال میں یوسف علیہ السلام کو بچانے والی چیز یعنی اخلاص کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ہمارے اندر کس قدر اخلاص ہے، ہم غور کریں تاکہ ہم شہوت اور دنیاوی لالچوں کا مقابلہ کر سکیں. یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اگر دعوت کا مشن انسان کے ذہن و دماغ میں سرایت کر جائے تو وہ کبھی بھی دعوت کے کام سے نہیں رکے گا، گرچہ وہ قید خانے ہی میں کیوں نہ ہو. یہ چند اہم نکات تھے 12ویں پارے سے متعلق جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس سے متعلق مزید جانکاری آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.